پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے پہلے ہی روز شدید مندی، مارکیٹ 1070 پوائنٹس نیچے آ گئی۔ 100 انڈیکس 43,769 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ہمارے معاشیات مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب، پہلا ہی دن ہے ہفتے کا اور یہ حال ہے مارکیٹ کا، مسلسل نیچے گرتی جا رہی ہے، وجوہات کیا ہیں اور حل کیا ہے؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو ایک ہی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشی غیر یقینی صورتحال، اور جو ہے اس وقت ملک میں جو معاشی غیر یقینی صورتحال ہے اور اس میں جو متضاد بیانات آ رہے ہیں جو اس وقت موجودہ حکومت ہے ان کے اندر سے ہی، اس وقت کوئی اپوزیشن کی طرف سے کوئی معاشی بیان نہیں آ رہا۔ مطلب ایک طرف آپ دیکھتے ہیں تو لندن سے جو ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہے کچھ اور سگنل دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام غلط ہے، آئی ایم ایف پروگرام کو ختم کرنا چاہیے، ری نیگوشیٹ کریں۔ دوسری طرف ان کی جو مقامی جو قیادت ہے، جو اس وقت وزیر جو مسٹر اسماعیل اور وہ گروپ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف کی شرائط ماننا چاہتے ہیں اور آئی ایم ایف جو ہے $8 ارب کا ہمیں قرضہ دے دے گا۔ تو یہ متضاد بیانات جو ہیں اس کی وجہ سے اب آج مارکیٹ میں خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے جو 10 تاریخ کو پاکستان آنا تھا، اب وہ 10 تاریخ کو پاکستان نہیں آ رہی اور 18 مئی کو دوحہ میں ملیں گے۔ پاکستان میں بھی نہیں آئیں گے، اب وہ دوحہ میں ملیں گے، اور اس کی شرط عائد کر دی ہے کہ اگر 15 تاریخ تک اگر آپ بجلی اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں گے تو تب ہم ملاقات کریں گے۔ تو وہ ایک غیر یقینی صورتحال جو ہے ہم سٹاک مارکیٹ میں آج دیکھ رہے ہیں، اور دوسری ساتھ بات یہ بھی آ رہی ہے کہ جتنے بھی دوست ممالک تھے انہوں نے بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو آپ پہلے بحال کریں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کی مدد کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ تو یہ اگر اسی طرح معاملہ رہا اگلے 2 ہفتے 3 ہفتے تو ملک جو ہے ایک زر مبادلہ کے بڑے کیونکہ ہماری ادائیگیاں ہوتی ہیں، تجارتی خسارہ ہوتا ہے، اور اگر یہ پیسے نہیں آئے یا کوئی معاملات نہیں کسی ڈگر بیٹھے تو ایک کرائسس ہو سکتا ہے، جو ہم نے دیکھا سٹاک مارکیٹ میں ایک بہت زیادہ اس کی بے چینی نظر آ رہی ہے۔ اچھا مزمل صاحب، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب جب حکومت میں نہیں آئے تھے تو یہ کہتے تھے کہ حکومت یعنی اس وقت کی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت غلط فیصلے کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ بھی ڈاؤن ہے اور حالات خراب ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس کا باقاعدہ حل موجود ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سرمایہ کاروں کو بھی ترغیب دیں گے، وہ انویسٹ کریں اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ وہ دور کے ڈھول سہانے تھے یا ادراک نہیں تھا صورتحال کا؟ دیکھیں، وہ ان کا جو تھا ہوس تھی اقتدار میں آنے کی، اور اس میں جو ہے وہ معیشت میں سیاست کو لے آئے تھے۔ اگر وہ معیشت میں سیاست کو نہ لاتے اس وقت، اور جو باتیں ہم کر رہے ہیں آج وہی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی عالمی مارکیٹ میں مہنگائی ہے، دنیا میں ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب ہم یہ بات کرتے تھے وہ ہمارا تمسخر اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور ہم پہ پریشر کرتے تھے۔ اب وہی حالات ان کے سامنے آئے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک تحریک انصاف نے سیاست نہیں کی۔ عمران خان روزانہ جلسے کرتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے تنقید کی ہو کہ جی پیٹرول ڈیزل یا کسی اس طرح کی بات نہیں کر رہے۔ تو ان کے لیے ایک سبق ہے، اور باقی سب کے لیے بھی سبق ہے کہ معیشت کے اندر سیاست کو نہ لایا جائے۔ اور اس وقت پاکستان کی معیشت اتنی کمزور کر دی گئی ہے، یہ جو پچھلے 3.5 سال سے جو ہے بار بار اٹیک کیا جاتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے، کسی طریقے سے اقتدار مل جائے ان لوگوں کو، اور آج جو ہے اب اتنے سخت حالات ہو گئے۔ ہم تو چلا رہے تھے 3.5 سال گاڑی، کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، اور پیٹرول بھی ہم نے کم کیا تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں جو مقامی طور پہ پیدا ہو رہی تھی جیسے پیاز، ٹماٹر، یہ وہ، اس کو ہم نے کنٹرول کیا تھا۔ اب تو وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ پیاز 200 روپے کلو ہو گیا، ٹماٹر بھی بہت مہنگا ہو گیا، گوشت، مرغی۔ تو یہ جو ہے اب لوگ جو ہیں کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ غیر یقینی صورتحال میں آگے، اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ سپلائی چین بھی توڑ دی ہے۔ ایک سپلائی چین کا جو نظام ہوتا ہے جس سے تمام یہ چیزیں کھانے پینے کی مسلسل ملتی ہیں، تو اس میں بھی ایک خلل آ چکا ہے بہت بڑا۔ اچھا مزمل صاحب، سابقہ اپوزیشن اور موجودہ حکومت کی طرف سے ہمیں بار بار یہی بتایا جاتا تھا کہ ہم تجربہ کار لوگ ہیں اور سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، لیکن جو آثار ہیں وہ ایسے دکھائی نہیں دے رہے۔ کیا آپ مشورہ دیں گے کہ جن چیزوں کی آپ نے قیمتوں کا بھی ذکر کیا کہ جو بڑھتی جا رہی ہیں اور انسانی جان کے علاوہ سب کچھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے، کیسے حالات بہتر کرنے کا آپ مشورہ دیں گے؟ پہلے تو دیکھیں، اصول نمبر 1 ہے کہ آپ جو ہے سچ بولیں اور ادھر ادھر کی کہانی نہ ڈالیں۔ میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں ڈیزل کی قیمت سے لے کے۔ جس دن ہم حکومت سے گئے تھے اس دن حکومت جو اس دن پیٹرول کی قیمت عالمی مارکیٹ میں $105 تھی، جو آج بھی ہے، لیکن ڈیزل کی قیمت بھی $110 تھی۔ اب پچھلے 1 مہینے میں ڈیزل کی قیمت میں $100 کا اضافہ ہو گیا۔ اب وہ $100 کا اضافہ ہو گیا، لوگوں سے سچ بولیں کہ عالمی مارکیٹ میں
डीजल की एक बहुत बड़ी शॉर्टेज होगी, जिसकी वजह से डीजल का फर्क बहुत बढ़ गया 80 रुपए का। मिस्टर इस्माइल आके अखबारों में, टीवी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 150 रुपए ये कीमत बढ़ानी चाहिए थी, जब पिछली हुकूमत ने नहीं बढ़ाई। तो जब आप ये झूठ बोलेंगे, सोशल मीडिया का, डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो सबसे पहले लोगों को अपने ऊपर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए, लोगों को यकीन आ जाए जो आप बात बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं। इस वक्त इस हुकूमत का सबसे बड़ा मसला क्रेडिबिलिटी का भी आ गया है। हर बात जैसे ये बोलते हैं, लोग आ जाते हैं सोशल मीडिया में कि झूठ बोल रहे हैं और उसके सबूत लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये इनको ये करना पड़ेगा। दूसरा, जब ये करने के बाद इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दें, उनको अपनी पॉलिसी दें। अभी तक 1 महीना हो गया है इस हुकूमत की माशी पॉलिसी नहीं आई, और ये आए मईशत पे ही थे कि हम महंगाई मकाओ मार्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं आई। बस सीधा कि जी इन्होंने यूं कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर आपने लिया क्यों? बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और महंगाई मुकाओ का नारा लगाने वाली हुकूमत महंगाई मुका नहीं पा रही, बल्कि महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और हर चीज़ जिसकी भी कीमत को हाथ लगाया जाए वो करंट मारती है। हर चीज़ की कीमतों को पर लग गए हैं, मुर्गी हो, घी हो, दाल हो, कुछ भी हो, आवाम परेशान है। और उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज का ये हाल है कि 100 इंडेक्स में जो है 1071 पॉइंट्स की कमी हुई है और 43,769 पॉइंट्स पर ये ट्रेड कर रहा है, 44,000 की हद से नीचे गिर गया। और ये पहला दिन है अभी इस हफ्ते का, देखिए आगे आगे क्या होता है।